إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
حمد و ثنا، تعریف، تقدیس، بڑائی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے اور مخصوص ہے۔ صلاۃ و سلام رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، سید المتوکلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر، انسانوں پر بے شمار لا تعداد بے حد و حساب انعامات اور اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم نعمت انسان کی زندگی اور صحت ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے بغیر کوئی نعمت، کوئی اللہ کا انعام کسی کے کام نہیں آتا۔ اگر زندگی ہو، اگر انسان کے پاس صحت ہو تو پھر انسان اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے، اور انسان اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں، چونکہ زندگی اللہ کا عطا کردہ نعمتوں میں سے اللہ تعالی ہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور خالق ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، اسی مالک الملک، اسی اللہ نے تمہاری زندگی اور موت پیدا فرما دی۔ زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے۔ زندگی اس لیے تمہیں عطا کی تاکہ وہ تمہیں پرکھے، تمہیں جانچے کہ تم میں سے بہترین اور احسن عمل کون کرتا۔ تو زندگی کی حفاظت، صحت کی حفاظت جو مجھ پر اور آپ پر اللہ کا انعام ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ ظاہری جذبات میں آ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی، موت اس وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت لکھ دی ہو، تو پھر ڈرنے اور پھر احتیاط کرنے کی کیا ضرورت۔ یہ جذبہ اور یہ دعویٰ خالصتاً اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سید المتوکلین ہیں، اس کائنات میں اللہ پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے توکل اور بھروسہ نہیں، لیکن آپ کی تعلیمات احتیاط اور پرہیز کے حوالے سے کیا ہے؟ یقین کیجیے بہت سی باتیں، بہت سے مسائل پیش آنے پر انسان کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسے فرمایا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس وقت وہ آپ علیہ السلام کی وفات
پریشانی کی وجہ سے، محبوب الہی سے جدائی کا غم ان کے ذہن پر اتنا غالب آ گیا کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہی کا وہ انکار کرنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ علیہ السلام ہم سے جدا ہو جائے۔ فرماتے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو گئے، جب آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ اللہ کے انبیاء آئے اور دنیا سے چلے گئے، تو آپ علیہ السلام نے بھی انہی انبیاء کے راستے پہ، انہی قانون الہی کے مطابق اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہو گئی، کیونکہ آج انہیں اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا مراد میں انہیں سمجھ گیا ہے۔ تو بہت سی باتیں میں نے بھی آپ سے کچھ خلوات میں کچھ جذباتی باتیں کی ہیں، میں نے بھی جذبات میں آ کر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان مسائل کی حقیقت واضح اور ظاہر ہونے سے پہلے بہت سی جذباتیں آپ سے میں نے شیئر کی، لیکن حقیقتیں سامنے آتی گئی، جو یہ پتہ لگا کہ یہ کرونا بیماری ایک حقیقت ہے، کیا اس کے لیے اب کسی دلیل یا کسی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ یا کسی حجت کی ضرورت اب رہ گئی ہے کہ ہم اب بھی یہ کہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یا ہم اب بھی یہ کہیں کہ یہ ایک سازش ہے؟ ممکن ہے کوئی سازش ہو، ممکن ہو کہ یہ وائرس کہیں کو بنایا گیا ہو، لیکن دنیا میں موجود تو ہے، وہ چاہے اللہ کی طرف سے یا کسی سازشی ٹولے کی طرف سے، لیکن کرونا وبا اور بیماری یہ آج ایک حقیقت ہے۔ میں اپنے بہت سے ساتھیوں کو اس بیماری کی وجہ سے بڑے بڑے علماء اور فقہاء اپنے بچپن کے طالب علم کے زمانے کے ساتھیوں میں سے بہت کی موت کو میں جانتا ہوں کہ اس بیماری کی وجہ سے واقع۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حضرت مولانا محمد یونس بٹ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، بڑا دماغ قسم کا آدمی، بہت ہی زیادہ جماعتی اعتبار سے، وفاق المدارس السلفیہ کے اعتبار سے بہت بڑا ان کا نام تھا کہ دو جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے نوجوان جنہوں نے جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جو میرا بھی مادر علمی ہے جہاں سے میں فارغ ہوا ہوں، جس بلندی پر جس ترقی کے منزل پر جنہوں نے پہنچایا، وہ تو یا وہ مولانا یاسین ظفر حفظہ اللہ یا مولانا محمد یونس بٹ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کسی طالب علم کی وفات پہ ان کے گھر تعزیت کرے گئے، واپسی پر دونوں اس بیماری کے شکار ہو گئے۔ اللہ نے مولانا یاسین ظفر کو 15-20 دن کے بعد اللہ کے فضل کر ان کو صحت ملی، وہ اس وقت صحت یاب، لیکن دوسرا دوست اور دوسرے ساتھی اسی کرونا بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے۔ 1.5 مہینے کے اندر 18 کے قریب بلکہ اس سے زیادہ علماء حق جو ہے وہ وفات پا گئے۔ جب یہ حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہے، جب یہ حقیقت ہے کہ کرونا بیماری ایک وبا اور ایک عالمگیر جس نے تمام ترقی یافتہ ملکوں کو بھی، جس نے تمام تر بڑے سے بڑے طب اور سائنس کے ماہرین کو بھی نٹ لگا رکھا، آج دنیا اس بیماری کے سامنے عاجز ہے، آج دنیا اس بیماری
بیماری کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، پروپیگنڈا ہے، یہ لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر، اللہ کے بندے یہ اپنی جگہ درست ہے کہ موت کے وقت مقرر ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان پر کھیلیں، آپ اپنی زندگی کے ساتھ آپ کھیلیں، آپ اپنی صحت کے ساتھ کھیلیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایا کرتے تھے، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت، کان ینہا ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحمول، کہ آپ علیہ السلام ایسی چھت پہ سونے سے منع فرماتے تھے کہ جس کی چار دیواری یا جس کا کوئی پردہ نہ، کہ مبادا وہاں سے کوئی گر کر موت واقع نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس سے بھی سخت الفاظ میں ایک حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سن سکو تو سنو، کہ من نام علی بیت علی سطح، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، کہ من نام علی سطح لیس علیہ حجاب، کہ جو شخص کسی ایسی چھت پہ سو جاتا ہے جس کی چار دیواری نہیں ہے، جس کے منڈیر نہیں ہے، حفاظت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہے، تو پتہ ہے کہ آپ نے کیا وعید سنائی، فقط بریئت منہ ذمتہ، کہ اللہ کی جو حفاظت، اللہ نے جو اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے غیبی اور غائبانہ جو نظام اللہ نے بنا رکھا ہے وہ اس ذمہ سے، اس حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ فقط بریئت منہ الذمہ، کہ اس انسان کی حفاظت، چونکہ انسانوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں دن اور رات کو رحمان کے سوا، ایک ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں رحمان کے سوا، اللہ کے سوا تمہیں دن اور رات کو تمہاری حفاظت کون کرتا؟ یا دوسرا معنی کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے، رحمان کے عذاب سے، عقاب سے دن رات اللہ کے سوا تمہیں محفوظ رکھنے والا؟ وہی ذات ہے جو حفاظت، لیکن اس نے اسباب اور وسائل، ذرائع کو اپنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں جو تنوین ہے اس نے یہ معنی دیا کہ رات پوری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کے اللہ نے سیر کرا، بلکہ سدرۃ المنتہا تک، ساتوں آسمان سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر رات کے کچھ حصے میں، کیا اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکتے کے وقت سے بھی پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ پہنچا نہیں سکتے تھے؟ یہ جو 3 دن غار ثور میں چھپ کر رہا، اور پھر باوجود کافر ہوتے ہوئے عبداللہ ابن اریقط جو راستوں کا ماہر تھا اسے مجبوری پہ لیا، دونوں سواری آپ اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سواریاں اس کے حوالے کیا، اور اس سے آپ نے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد ہمیں جو ہے اس غار سے ہمیں لینا اور ہمیں مدینہ لے جانا۔ حالانکہ کافر تھا، کافر لوگ بھی اس وقت سچے تھے، خیانت اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کے لیے 100 اونٹوں کی جو ہے آپ کی زندگی اور 100 یا آپ علیہ السلام کے سر کے قیمت کو فارغ مکہ نے 100 اونٹیں لگا رکھا ہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ
ساحلی سمندر سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے. ایک ہفتے کا سفر، گرمی، شدید گرمی، عرب کے ریگستانوں کی گرمی. ایک ہفتہ مکہ سے سوموار کو چلے اور سوموار ہی کو آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے. یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ فوراً ایک منٹ سے پہلے کیا مدینہ پہنچا نہیں سکتے تھے؟ یہ سب ہمارے لیے کہ دیکھو اسباب اور وسائل، ذرائع کا اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے من نام وعلی یدہ غمر، کہ کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جاتا ہے. حدیث رسول ہے من نام وعلی یدہ غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ. اگر کوئی کیڑا مکوڑا اس کھانے کے خوشبو پر آ کر، کوئی زہریلا، کوئی دابۃ الارض، کوئی کیڑا آ کر اس کے ہاتھ کو کاٹ دے تو وہ اپنے آپ کو کوسے. یہ اس کی اپنی غلطی ہے. اس نے ہاتھ کیوں نہیں دھویا؟ ہاتھ پر ہے وہ یعنی خوشبو اور وہ چکنائی اس نے کیوں رہنے دیا؟ یہ سب ہمیں اس بات کی تلقین اور اس بات کی تعلیم دینا مقصود ہے کہ زندگی کے ساتھ مت کھیلو، اپنے صحت کے ساتھ مت کھیلو. جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تعلیمات، جو احتیاط، جو احترازی جو تدابیر ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس پر عمل کر کے پھر اللہ پر بھروسہ. ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، ابن ماجہ کے حسن حدیث، اصل لغیری. ایک نے کہا کہ ارائیت یا رسول اللہ، ارائیت رقن نسترقی ودواء نتداوى به ودقن نتقيه اترد من قدر اللہ شیئا. اللہ کے نبی یہ تو فرمائیے، یہ تو سمجھائیے، یہ جو ہم علاج کراتے ہیں، دم دعا کر، ہم جو ہے دوائی استعمال کرتے ہیں، ودواء نتداوى به، جو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، بیماری کی وجہ سے جو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، وَرُقًا نَسْتَرْقِي بِهَا، اور جو ہم دعا اور دم کراتے ہیں یا کرتے ہیں، دم کراتے شرعی دم. قرآن میں، احادیث میں جو دعائیں ثابت ہیں، جیسے معوذتین ہیں، جیسے سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، ان دعاؤں کے ذریعے جو ہم دم کراتے ہیں. وَدُقًن، ذرا بول دیجیے، وَدُقًن نَتَّقِيهَا، یا وَنَتَّقِيهِ، جو ہم احتیاط کرتے ہیں، جو ہم احتیاط کرتے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں، علاج کرانا، دم کرانا، پرہیز اور احتیاط کرنا، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اللہ کی تقدیر کو کیا یہ چیزیں بدل سکتی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر سے. دعا کرانا، دم کرانا تقدیر الہی میں سے، علاج کرانا تقدیر میں سے، اور اسی طرح پرہیز اور احتیاط کرنا بھی تقدیر الہی میں سے. تقدیر اور توکل کا معنی ہم نے سمجھے ہی نہیں. جمہوریت نے ہمارا مزاج ہی تبدیل کر کے رکھا. جمہوریت کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کریں. جمہوریت نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ ہم جیسے چاہیں، ہم آزاد ہیں، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، آرام کے اعتبار سے جو بھی چیز میں آئے ہماری مرضی میں آئے. جمہوریت کا یہ معنی نہیں ہے. جمہوریت کا معنی ہے کہ اکثریت جس بات پر متفق
جمہوری نظام میں جمہوریت ہم سب کے دماغ خراب کرتا ہے. لہذا پرہیز اور احتیاط بھی شرعی تقاضوں میں سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا جنگوں میں توکل کا یہ سمجھتے تھے کہ بس دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے بغیر اسلحہ کے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ خود بھی پہنتے تھے، باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، زرہ پہنتے تھے. مکمل تیاری کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ توکل کر کے دشمن کے سامنے آتے. کیا آپ علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. کیا آپ توکل نہیں کرتے تھے اللہ پر؟ نہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے کسی بھی معاملے میں، جنگی حالات میں، مختلف معاملات میں جس میں اللہ کی طرف سے صریح حکم نہ ہو، صرف جو ہے لڑنے جہاد کا حکم ہو، آپ ان سے پہلے مشورہ کریں، ساتھیوں کے رائے لیں. جب کسی بات پر آپ عزم کر لیں مشورے کے بعد، جب آپ پختہ اور پکا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں. جب فیصلہ ہو جائے یہ ہم نے کرنا ہے، جب فیصلہ ہو جائے میدان احد میں جا کر لڑنا ہے، تو باوجود ان نوجوانوں کے بار بار آپ پر اصرار کرنے کے کہ اللہ کے نبی چاہے ہماری باتوں میں، ہماری جذبات کی وجہ سے یا ہمارے پریشر میں آ کر، کیونکہ جوانوں کا یہ تقاضا تھا کہ مطالبہ تھا کہ ہم باہر نکل کے جب میدان میں کافروں سے لڑیں گے، آپ علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں. لیکن چونکہ اکثریت کی رائے، جوانوں کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکلیں، آپ علیہ السلام مدینے سے نکلے. ان نوجوانوں کو تھوڑی پریشانی کی، کہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو زبردستی آپ پر پریشر ڈال کے تو آپ کو ہم نے نہیں نکالا. اس لیے ہم درخواست کہ اللہ کے نبی آپ اگر چاہے تو مدینہ واپس چلے کہ ہم وہاں رہ کر ہم جہاد کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ جائز نہیں کہ وہ اسلحہ پہن لے پھر اس کے بعد اس وقت تک اسلحہ نہ اتارے کہ جب تک جو ہے یا تو اللہ فتح سے ہم کے نام کرے یا شہادت کی موت عطا کرے. اس لیے تدبیر، احتیاط شرعی تقاضا بھی ہے. مقاصد شریعت میں سے کیا ہے؟ صحت کی حفاظت، جان کی حفاظت شرعی مقاصد میں سے، شریعت کے احکامات اور تعلیمات میں سے. اس لیے جذباتی ہو کر کسی کام میں جو ہمارے ہاں جو دنیاوی کام، جو ہمارا کاروبار ہے، جو ہمارا نظام حیات ہے، جو دفاتر اور اداروں کے جو ہماری ذمہ داری ہے، اسے نبھاتے ہوئے ہم میں سے کسی میں للہیت کا جذبہ نہیں آتا. لیکن اگر ہم نے حکومت ہی کا ہر حال میں حکومت کی مخالفت، ہر حال میں ہم نے بات ماننی ہی نہیں ہے، ذہن ہمارا یہ بن چکا ہے کہ ہم نے کسی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا. اللہ کے بندو، جب تمام دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہو چکے کہ یہ بیماری ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے جو سماجی فاصلہ رکھنے کی جو حکومت نے جو تعلیمات دی ہے اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کو بچانے. اس کا علاج یہی ہے، اس بیماری کا علاج ایک دوسرے سے دور رہے، ایک دوسرے سے نہ ملیں. علاج اس کا یہی ہے جب اس بات پر متفق ہے سب کے سب تو ہمیں اس مسئلے میں ان لوگوں کی باتوں کو ماننا ہوگا. یہ غلط فہمی، بیوقوفی، حماقت ہے کہ وہ موت ایک دن آنا ہے، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے. اللہ کے بندوں، موت برحق ہے. اللہ کی قسم، میں نے بہت دفعہ پہلے جذباتی انداز سے آپ سے وعدہ لینے کا ارادہ کیا تھا کہ زندگی تو ایک دن اس کا خاتمہ تو ہے ہی ہے، مرنا تو ہر انسان نے ہے. میں نے آپ حضرات سے یہ وعدہ لینا تھا کہ جس کو میری وفات کا
ہوتی ہیں مسجد کے نمازی تو کیا اپنے قریبی رشتے دار بھی جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں؟ یہ چاہے سرکاری طور پر وہ اسلامی ہو یا نہ، لیکن ان ساتھیوں سے پوچھیے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے وفات پانے والوں کو دفنا چکے، کیا انہیں اجازت ملی 10 آدمیوں سے زیادہ جو اس بندے کے جنازے میں شریک ہو جائے؟ پنڈی میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں، وفات ہونے کے بعد کسی رشتے دار کو نہ منہ دیکھنے کی اجازت، نہ جنازے میں شرکت کی اجازت۔ 10 آدمی، مجھے اس موت کا ڈر ہے، میں اس لاوارث موت سے ڈرتا ہوں، میں اس طرح کے ساتھیوں کے جنازے میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے جس موت کا مجھے ڈر لگا رہتا ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ کوئی تکلیف دہ چیز نہیں کہ آپ جیسے مخلص ساتھی بھی جنازے میں اگر شریک نہ ہو سکا تو مجھ سے زیادہ بدقسمت کون؟ اس شخص سے بدقسمت کون ہوگا جس کا اپنے عزیز بھی، اپنے قریب ترین رشتے دار بھی جنازے میں شریک ہو جائے؟ یہ سب سے بدقسمتی والی موت ہو۔ اس لیے برائے مہربانی اگر آپ میری باتوں کو، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ میری باتوں پر اعتبار کریں تو اللہ احتیاط کیجیے۔ یہ جو سماجی جو دوری ہے، فاصلہ ہے، اسے قائم رکھیے۔ انشاءاللہ آپ نے زندگی بھر جس سب بندی کے ساتھ نماز آپ نے پڑھی ہے، اگر اس خطرے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے فاصلے پہ رہ کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب میں انشاءاللہ کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے رکن بھی چھوٹ جاتا ہے۔ کیا نماز میں قیام اور کھڑے ہو کر پڑھنا رکن ہے؟ یہ ارکان نماز میں سے کیا ہے؟ بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، لیکن اگر بیمار ہو، اگر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تکلیف محسوس کرتے تو اجازت ملی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ رکن کس لیے اللہ کے نبی نے اجازت دی؟ کہ چونکہ یہاں ایک عذر موجود ہے، بیماری موجود ہے، وضو کرنے سے صحت اور بیماری پڑنے کا خطرہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنن ابی داؤد میں 2 روایتیں ہیں، الفاظ تھوڑا سا دونوں روایتوں میں مختلف، لیکن لب لباب یہ کہ ایک جنگ میں، سفر میں، صحابہ کرام کا ایک جماعت، ایک گروہ جنگ میں نکلے ہوتے سفر میں تھے، ان میں سے ایک صحابی کے سر پہ ایک پتھر لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ اب اتفاقاً اس بندے کو رات کو احتلام بھی ہو گیا، اب غسل واجب، زخمی صحابی ہے، غسل واجب۔ صحابہ سے پوچھا کہ هل ترون لی رخصتا ان اتیمم، چونکہ میرا سر زخمی ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ لا نرى لك رخصتا ما دام تجد الماء حتى تغتسل، جب پانی موجود ہے تو تمہاری زخم ہونے کی وجہ سے تمہیں تیمم کی ہم اجازت نہیں پاتے، شرعاً کہ تمہیں غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اس بیچارے نے غسل کیا ان صحابہ کے فتوے کے مطابق جنہیں علم نہیں تھا کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے، اور وہ بندہ اسی غسل کی وجہ سے وفات پا۔ صحابہ جب واپس آئے، آپ علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، اتنے آپ پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، یہ نہیں فرمایا کہ اس نے اسی طرح فوت ہونا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قتلوہم قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اسے قتل کیا کہ اللہ انہیں ہلاک کر، انہوں
کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ جب مسئلے کا نہیں پتا تھا تو لوگوں سے پوچھتے. اگر ان کو مسئلے کا نہیں پتا تو کسی سے پوچھ لیتے. انما شفاء العی السؤال. جاہل آدمی اور عاجز آدمی کی شفا کس میں ہے؟ سوال کرنے میں ہے، پوچھنے میں ہے. انہوں نے اسے قتل کیا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ وقت موت کا وقت آ چکا تھا، موت نے آنی ہی آنی سے ہم لوگ کہتے ہیں. کسی کام میں، دنیا داری میں اللہ اس قوم کو، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. اس بیماری میں بھی آپ کیسی کیسی بیماریاں آپ کو دیکھنے کو ملتی. کرونا عید سے پہلے کہ میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. میرے ایک عزیزہ نے جو پڑوس میں میرے رہتی ہے، وہ سوریا میں چونکہ رہ چکی تھی، وہاں آن لائن جناب والی چیزیں منگواتی تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے چونکہ بازار تو نہیں جا سکتی، اس لیے آن لائن جناب والی 3000 کے 2 سوٹ انہوں نے منگوا لیا. وہ سوٹ آ گئے، پیسہ لے کر بندہ چلا گیا. جب کھول کے دیکھا اس کے اندر ایک لنڈے کا جو ہے جرسی، ایک لنڈے کے بنیان رکھا. اس بیماری میں ہوش نہیں، ہمیں عقل نہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ من حیث القوم ہماری تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اب بھی ہوش نہیں ہے. اب بھی ہمیں اللہ پر جس طرح اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے ہم اس تک ابھی پہنچے ہی نہیں. آپ نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا کہ قتلوہ قتلہ اللہ، لیکن آپ علیہ السلام نبی الرحمہ ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کی یہ بھی دعا دوسری طرف موجود ہے کہ اللہ میں بھی انسان ہوں، اللہ میں بشر ہوں، اللہ مجھے بھی غصہ آتا ہے. اللہ میں اگر کبھی غصے کے عالم میں اور کبھی میں انسان ہونے کی وجہ سے اپنی امتیوں میں سے کسی پر لعن طعن کروں، بد دعا کروں، اللہ میری اس بد دعا کو، اس لعن کو میرے امتی کے لیے اللہ باعث رحمت بنا دے. اللہ فجعلہ لہ زکاۃ ورحمۃ، صحیح مسلم کی حدیث. تو آپ نے غصے میں تو فرمایا کہ قتلہم اللہ، ان کو اللہ ہلاک کر دے، قتل کر دے، لیکن دوسری طرف آپ کی یہ دعا بھی ہے کہ اللہ میں اگر کسی میرے امتیوں میں سے کسی کو بد دعا دوں، اسے اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا ذریعہ بنانا. تو لہذا گزارش میری ہے، احتیاط کیجیے. میں تقریباً 3 مہینے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہو رہا، اور اگلے جمعے یا اس کے بعد آنا بھی آپ کے رویے پر منحصر ہے. اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تعلیمات اور تدبیرات اور احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے، تو اللہ کے حکم سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں آتا رہوں گا. اگر آپ ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے، ظاہری جذبہ، ظاہری اہتمام کی بس مننا تو ہے ہی ہے، نہیں اللہ کے بندو ایسی موت نہیں. جن موتوں کو اگرچہ اللہ کے نبی نے شہادت کا رتبہ دیا، لیکن یہ اچانک کی موت، یہ اندوہناک موت، جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ بھی مانگا کرتے تھے. کوئی کسی ملبے کے تلے آ کر کوئی فوت ہو جائے تو اسے آپ شہید کہا، پانی میں ڈوب کر مر جائے اسے شہید کہا، طاعون کی بیماری، وبائی بیماری سے مر جائے تو آپ اسے کیا فرمائے؟ شہید کہا. لیکن اللہ کے نبی ان موتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من التردی ومن الغرق ومن الحرق، اللہ میں جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ ڈوب کے مرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، گر کے مرنے سے، ملبہ تلے آ کر دب کر مر جانے سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. لہذا ان سماجی فاصلے
جو ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق حکومت نے ہم پر لاگو کیا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لہذا ان پر عمل کیجیے۔ اور میں بہت مشکل سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کے لیے پہنچا ہوں۔ کل پرسوں حافظ صاحب اور سعید الرشید سے میری بات ہوئی، میں نے آنے کا ارادہ کیا اور میں نے ان سے یہی گزارش کی، آپ میرے پیاروں سے، میرے دوستوں سے، مجھ سے محبت کرنے والوں سے آپ یہ کم سے کم یہ التجا کر میری طرف سے وہ مجھ سے تھوڑا سا دور رہ کر سلام دے اور ہاتھ ملانے، جبہہ ماننے، معانقت کی کوشش نہ کرے۔ یہ اپنی جان کی حفاظت، آپ کی جان کی بھی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس لیے نہ سمجھ کہ لو جی مولوی صاحب کو ڈر گیا، واقعی میں ڈر گیا۔ کیوں ڈرا؟ اپنے ساتھیوں کے کھو جانے کی وجہ سے۔ کیوں میں ڈرتا ہوں؟ 60 سال سے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، 62 سال میری عمر ہو رہی ہے۔ کیوں ڈرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں شوگر کا مریض ہوں۔ کیوں ڈرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ کمزوری ہے، قوت مدافعت کم ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ان بیماری اس عمر کے بندوں پر یہ زیادہ حملہ ہو جاتا ہے اور زیادہ متاثر ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، برائے مہربانی، آپ میرے پیارے ہیں، آپ میرے اچھے لوگ ہیں، اور میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آفر ہوئی تھی کہ آج سے 15 سال پہلے برطانیہ جانے کے لیے، وہ بھی دعوت و تبلیغ کے لیے مستقل طور پر، جن وجوہات کی وجہ سے میں نے اسے مسترد کر دیا، ان میں سے آپ حضرات کے یہ چہرے بھی تھے۔ میں نے کہا میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ یہاں میں اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، دین کی بات میں پہنچا سکتا ہوں۔ میرے پاس ابھی بھی وہ خط موجود ہے جو برٹش ایمبیسی نے مجھے لکھا کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا، اپنی مجبوری، اس لیے مجھے آپ سے محبت ہے اور لازماً آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے، لہذا برائے مہربانی یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا ہے جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوتی، جب تک۔ آئندہ سے میں خطبہ ذرا مختصر کروں گا کیونکہ آج جو میں 3 مہینوں کا بڑاس نکالتا اس سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو لہذا آپ حضرات جو ہے میرے لیے دعا بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اس کا علاج ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ماں سوائے تھوڑا دور دور رہنے کے، ہاتھ ملانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور دوسری بات، یہ جو سوشل میڈیا ہے اسے کم سے کم استعمال کریں، اور اس پر ایسی غلط باتیں نشر ہو رہی ہے، یہ گورنمنٹ نے اور سائبر کرائم والوں نے ان لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا ہے کہ جو خوف و ہراس پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں، اور یقین کیجیے قرآن میں خوف و ہراس پھیلانے کو منافقین کی نشانیوں میں سے بتایا۔ یہ منافقین کا کام ہوتے جو مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلاتے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، ہمارے لیے اللہ ہم سب کو ان بلاؤں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ اور احتیاط کیجیے، ماسک جو ہے وہ آپ ضرور پہنیے۔ میں نے بھی ماسک لیا ہوا ہے، ابھی صرف خطاب کے دوران میں اتارا، دستانے میں نے پہنا۔ یہ سب کے سب اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، اور قرآن میں اللہ نے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں کیا فرمایا، اپنی بات اس پر ختم کروں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، جہاد پہ جاتے ہوئے، جنگ کے لیے نکلتے ہوئے اپنے بچاؤ کے سامان اپنے ساتھ لے لو، محض اللہ پر توکل کر کے نہ نکلو، بچاؤ کے سامان اپنے ساتھ لے لو۔ فانفروا ثباتا او انفروا جميعا، پوری تیاری کے بعد پھر ٹولوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں جہاد کے نکلو، یا سب کے سب اکٹھے نکلو۔ نماز کے میدان جنگ میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنے کا باجماعت حکم ہے، لیکن اللہ نے آخر میں کیا فرمایا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّرَضٍ أَوْ مَطَرٍ مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، کہ اگر تم بیمار ہو یا کوئی بارش کی وجہ سے تکلیف ہے، تم پورا اسلحہ اپنے جسم کے ساتھ رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اسلحہ کو اتار کے نماز پڑھو، لیکن وَخُذُوا حِذْرَکُمْ، اپنے بچاؤ کا جو
جیسے برچھی ہے، چاقو ہے، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز اپنے ساتھ رکھو کہ نماز کی حالت میں اگر کافر حملہ ہو جائے تو اپنی جان کو بچا سکو. جب توکل کر کے نہ بیٹھو. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احتیاطات پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کے مطابق ہیں، ماسک ضرور پہنیے. ان بزرگوں پر رحم کیجیے کہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے سارے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 60 سال سے عمر سے اوپر، یہ جو ہے ہمارے احتیاط کے متقاضے کہ ہم ان کی بھی حفاظت کریں، اپنی بھی حفاظت کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس وبا کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد مسلمانوں سے، ہم سب سے، ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اللہ اس کا جلد از جلد خاتمہ کرے. چونکہ 3 مہینے کے بعد کا میرا خطبہ زیادہ ہو چکا، میں اس کا معافی کے بھی خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں شرعی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه